لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرے پارے کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی ہے آپ نے اللہ رب العالمین اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے رسالت نبوت کا اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس نے کس کو رسول بنانا ہے جو انسان رسالت کے لیے منتخب ہو جاتا ہے یہ بہت بڑا احساس ہے لیکن نبیوں میں سے رسول کا مقام زیادہ اونچا ہے اور رسولوں میں سے 5 اولو العزم رسول ان کا مقام اعلیٰ ہے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام سے اعلیٰ مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جو سید ولد آدم ہے، پوری انسانیت کے سردار ہیں، نبیوں کے امام ہیں۔ ان میں فضیلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے لیکن نبوت اور رسالت کے اعتبار سے ہر ایک قابل عزت اور قابل احترام ہے، اس لیے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو دوسرے کے اوپر فضیلت دی ہے۔ سارے صحابی اولو العزم ہیں، اعلیٰ شان والے ہیں، اعلیٰ مقام والے ہیں، اور صحابی ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے مجھے حالت ایمان میں دیکھا اللہ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے یہ صحابی کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، سارے صحابی ہی اعلیٰ ہیں لیکن ان میں وہ صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، وہ بیعت رضوان والے ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ ان سے پھر وہ جو بدر میں شریک ہوئے جن کے بارے میں کہا اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، بدریوں آج کے بعد تم جو بھی عمل کرو کائنات کے رب نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ان سے ان کا مقام اعلیٰ ہے جن کو دنیا کے اندر ہی عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ ان میں سے وہ 4 جن کو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے، خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کا مقام اعلیٰ ہے۔ ان میں سے ان کا مقام اعلیٰ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا کہ میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، یہ کل قیامت کا دن ہوگا، کائنات کا رب ہی اس کا بدلہ دے گا۔ اور اس کے بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس بارے میں جس بات کو بیان کیا ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس دن سے پہلے جس دن کوئی دوستی، کوئی سفارش اور کوئی لین دین اور تجارت نہیں ہوگی۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے قرآن پاک کے دوسرے مقامات میں یہ بات بھی ہمارے سامنے بیان کر دی گئی کہ جب انسان قریب المرگ ہوتا ہے اور وہ یہ محسوس کرتا ہے اور اللہ سے التجا کرتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کاش مجھے تھوڑا سا وقت اور مل جائے، مجھے مہلت ملے اور میں کچھ صدقہ ہی کر لوں۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے
کہ مہلت ملنے پر وہ صدقے کی آرزو کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اسے پتا ہے آگے والی منزلوں میں اگر مجھے کامیاب کرنے والی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے۔ اس لیے قریب المرگ انسان اللہ سے مہلت مانگتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں صدقہ کروں اور میں نیک بن جاؤں۔ اسے پتا ہے کہ آگے صدقے نہیں کام آنا ہے، تو یہاں پر بھی یہ ترغیب دلائی گئی اور ساتھ یہ کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، اس سے کونپل نکلتی ہے، درخت اگتا ہے، ہر شاخ کے اوپر 100 دانے لگ جاتے ہیں۔ ایسے ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کو اس طرح بڑھایا جاتا ہے، اور ساتھ یہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلا کر اور جس پر صدقہ کیا جا رہا ہے اس کو تکلیف دے کر اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو۔ اس سے صدقہ باطل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں دیا ہے، کسی کے اوپر احسان کیا ہے، کسی کے اوپر نیکی کی ہے اور اس کے بعد اس احسان کو جتلایا جائے تو یہ انسان کا کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے، اور اس کو جگہ بجگہ جو ہے وہ اذیت اور تکلیف دی جائے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے تاکہ اس کو نیچا دکھایا جائے اور اپنی بات کو اس کے اوپر حاوی کیا جائے۔ اس سے بھی انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کی بنیاد پر کیا ہوا صدقہ بھی وہ ضائع ہو جاتا ہے، ردی ہو جاتا ہے۔ اور صدقے کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ جب تم نے صدقہ کرنا ہے تو وہ چیز صدقہ کرنی ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے، جو خود پسند کرتے ہو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان خود تو وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن وہ راہ للہ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں خود کو لینا پڑے تو وہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے صدقہ وہ کیا جائے جو خود کو بھی پسند ہے، جو اپنے گھر میں ہم کھانا پسند کرتے ہیں وہی کسی کو کھلانا بھی پسند کریں۔ جیسا کپڑا ہم پہننا پسند کرتے ہیں اگر کسی کو کپڑا تحفہ کے طور پر یا صدقے کے طور پر دے تو وہی دینا چاہیے جو خود ہم پہننا پسند کرتے ہیں۔ اگر اس انداز سے کیا جائے تو انسان کا کیا ہوا یہ صدقہ کل قیامت کے دن اس کے لیے سائبان بن جائے گا اور اس کے لیے یہ ذریعہ نجات بن جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو، اس کے مال کو جو راہ للہ اس نے دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک بچڑا پالتا ہے اور وہ دن ہی دن میں بڑھتا جاتا ہے، ایسے ہی تمہارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔ جب اللہ کے پاس جائے گا تو کئی گنا بڑھ کر اس کی نجات کا ذریعہ اللہ تعالیٰ بنا دے گا۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان کیا ہے، آیت الکرسی بہت اہم ہے اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن ہم صرف فضیلت پر بات کریں گے، اس کا ترجمہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، نماز کو ادا کرنے کے بعد اذکار میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک موت رکاوٹ ہے، جو ہی موت آئے گی تو ہی اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اور اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ زندہ و جاوید ہے، وہ قائم رکھنے والا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ اس کا سادہ ترجمہ ہم سب کو آنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم میں سے بعض اوقات لوگ
سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اس کو کچھ کہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا لگے، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے کلمہ پڑھا ہے، عمل کریں نہ کریں، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، اولاد ہے نماز نہیں پڑھتی کیا کریں جی، نہیں مانتی، اب دین کے اندر جبر بھی تو نہیں ہے نا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا تعلق جو ہے وہ دین کی قبولیت میں ہے، گن پوائنٹ کے اوپر آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے، لیکن جو مسلمان ہو گیا ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کو عمل کروائیں۔ الذین یمکنون فی الارض اقاموا الصلاۃ، کائنات کا رب کہتا ہے جس کو ہم اختیار دے دیں، زمین کے اوپر اقتدار دے دیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کے قانون کو رائج کریں، زکات کے عمل کو رائج کریں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی بات کو بنیاد بنا کر یہ کہا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکات دیا کرتا تھا، آج اگر وہ اس کو روک لے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ حکم ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیا کرو جب وہ 7 سال کی ہو جائے، اور جب وہ 10 سال کی ہو جائے فضربوہم، پھر ان کے اوپر سختی کیا کرو، مارا کرو۔ دین کے اوپر عمل کرنا لازم ہے، چونکہ دین کے اندر آ گیا ہے، دین کو قبول کر لیا ہے، اور اگر تو دین کی طرف آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، جب ایمان کی دولت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے آتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں وہ طاغوت کے دوست ہیں اور ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے کی طرف لے کے آتے ہیں۔ اس پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اس سے پہلے متصل 5 واقعات بیان کیے ہیں جن کی بنیاد مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر ہے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، وہ طالوت اور جالوت کے واقعے بھی ہے، اور یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، جب ایک پرانی بستی جو اجڑی ہوئی تھی وہاں سے گزرے تو کہا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے 100 سال کے لیے ان کو مار دیا، ثم بعثا، پھر ان کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ کتنی دیر تم ٹھہرے، کہا یوم اور بعد یوم، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، کہا نہیں آپ تو 100 سال تک لیتے ہیں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک لیتے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ان کو علم غیب نہیں تھا، اپنے بارے میں جو کیا اس کا بھی نہیں پتا کہ میں کتنی دیر سویا ہوں، چونکہ علم غیب خاصہ کس کا ہے، اللہ کا ہے۔ تو کہا کہ تم دیکھو اپنے کھانے کو، تمہارا کھانا بھی ٹھیک ہے، تمہاری سواری بھی ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی بسیدگی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو ایک واقعہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تم مجھے دکھاؤ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو۔ کہا کہ تم 4 پریدے لے لو، ان کو مانوس کرو، اور اس کے بعد ان کو جو ہے ذبح کر کے مختلف جگہوں پہ رکھو، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کو بلاؤ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یعنی مختلف جگہوں پہ رکھا ہے اور آواز دی ہے، قیمہ کر دیا ہے، ٹکڑے کر دیے ہیں، پیس بنا دیے، اور مختلف جگہوں پہ رکھ کر ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر ان کو بلایا۔ کتنی دیر لگی؟ اتنی دیر میں وہ مکمل پرندے بنے، ہڈیاں جڑی، گوشت چڑھا، پر لگے، اور آنن فانن اللہ رب العالمین نے فرمایا یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آتے، کیونکہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مشکل۔ اس بارے میں ہمیں یہ بھی بات کہی گئی، عیسائی حضرت اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو آخری 2 آیات پڑھ کر رات کو سوتا ہے کا فتح وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ جو آخری سورۃ البقرہ کی 2
آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ساری رات نماز تہجد میں گزارتا ہے۔ کفتاہو کا دوسرا ترجمہ مطلب یہ ہے جو مفسرین نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے جو 2 آیات رات کو پڑھ کر سوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس میں بہت وعیہ الفاظ ہیں، وہ بھی ہمیں جاننے چاہیے، اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، اپنی دعاؤں کے اندر اس کو بھی مانگنا چاہیے۔ آخری 2-4 منٹ میں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وقت تھوڑا ہے۔ تو عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم تو ربانیین ہیں، ہم رب کو ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ ان کو کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر تم میری اتباع کرو، میری بات کو مانو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم تو کہتے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہو، پھر دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی تو ہونی چاہیے نا۔ دلیل یہ ہے فاتبعونی، پھر میری پیروی کرو کہ اللہ نے مجھے نبی رسول بنا کر بھیجا ہے، اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو، پھر اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ تو لازمی تقاضا ہے۔ اور کتنا خوش نصیب ہے جس سے کائنات کا رب خود محبت کرتا ہوگا۔ اللہ سے محبت کرنا یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم اللہ سے محبت کریں، لیکن اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ کائنات کا رب اس بندے سے محبت کرتا ہو۔ کتنی عظمت کی بات ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے بادلوں سے آواز سنی اور اس میں سے کہا گیا اس کی حقیقت فلاں نے فلاں کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اس نے کہا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ بادلوں سے فلاں بندے کی آواز آئی ہے، اس کے باغ کو پانی پلاؤ، اللہ کے ہاں وہ کتنا مقرب ہوگا کہ اللہ نے اس بندے کا نام لے کر کہا ہے۔ وہ سانسا چلتے چلتے وہاں پر پہنچا، ایک آدمی کو دیکھا وہ اپنی کسی کے ساتھ جو ہے وہ پانی اپنے جو ہے وہ درختوں کو پلا رہا۔ کہا بھائی آپ کا یہ نام ہے؟ کہا جی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے بس آپ کو دیکھنا تھا، آپ بڑے خوش نصیب ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے بادلوں سے آواز سنی ہے، تیرا نام لے کر کہا گیا کہ اس کے باغ کو پانی پلاؤ، مجھے بتاؤ تم عمل کیا کرتے ہو؟ کہا جو اس کا جتنا مال ہوتا ہے، اس کی پراپرٹ ہوتی ہے، اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، ایک اپنے رشتے داروں یتیموں مسکینوں جو ہے اپنے رشتے داروں فیملی کے اندر دیتا ہوں، اور اپنے گھر والوں میں خرچ کرتا ہوں، ایک کسی باغ کے اوپر لگاتا ہوں۔ کہا اس لیے تو اللہ رب العالمین تم سے محبت کرتا ہے، تیری ضرورتیں خود اللہ پوری کر رہا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اور آخری بات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا جب میرا آخری رسول آ جائے پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ پھر تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی۔ اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہا پھر گواہ ہو جاؤ، اس معاہدے پر میں بھی گواہ ہوں۔ یہ تمہاری میری بات ہو گئی ہے، میں تمہیں رسالت دے دوں، نبوت دے دوں، اور تمہاری موجودگی میں میرے نبی آ جائیں آخری رسول، پھر تم نے اپنی بات، اپنی شریعت، اپنا دین چھوڑ کر ان کی بات کو ماننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا اظہار فرمائیں گے انشاءاللہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک تورات کا نسخہ لائے اور اس کی تلاوت کرنا پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہونا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات کدھر جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے
اگر دیکھا تو حضرت عمر سے کہا عمر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر انوار کو نہیں دیکھ رہے؟ نظر اٹھائی فوراً بند کیا، کہا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، آپ کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے۔ اللہ کے رسول میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ بھی ہوتے لتبعتم، اور تم ان کی پیروی کرتے اور مجھے چھوڑ دیتے، لَزَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے راستے سے گمراہ ہو جاتے۔ آپ کی موجودگی میں کسی نبی کی بات کو ماننے سے، کسی رسول نبی کی اتباع کرنے سے آپ کے ہوتے ہوئے اگر گمراہی ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے کسی امتی کی بات کو ماننے سے کیسے نجات ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی بات کی کوئی ویلیو، جیسے آپ کی ذات اونچی ہے اللہ ہے، ایسے آپ کی بات بھی سب سے اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اور آپ کی بات کے ساتھ، آپ کے کلام کے ساتھ، آپ کی حدیث کے ساتھ، آپ کی شریعت اور دین کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔